السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. دس از می ڈاکٹر ماریہ, کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ. آج ہم بات کریں کہ سی سیکشن ڈلیوری سے پیدا ہونے والے بچے نارمل ڈلیوری سے پیدا ہونے والے بچوں سے مختلف کیوں ہوتے ہیں. سی سیکشن ڈلیوری کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہوتی ہیں. تو جو سی سیکشن کے جو بچے ہیں وہ کس طرح مختلف ہوتے ہیں. ایک بچے کی پیدائش جو ہے کسی بھی شادی شدہ جوڑے کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا ہے, اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ حمل کے پہلے لمحے سے پیدائش تک ہر قسم کے خطرے اور پیچیدگی سے محفوظ رہے, اور اس کے لیے وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں. آج کل ڈاکٹر ماں باپ کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نارمل ڈلیوری کے بجائے سی سیکشن کے ذریعے بچے کی پیدائش کا عمل کروانے کا مشورہ دیتے ہیں. بعض صورتحال میں سی سیکشن ماں اور بچے کی زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے, مگر بعض حالات میں ڈاکٹر یہ مشورہ صرف اور صرف اپنی فیس بڑھانے کے لیے کرتے ہیں. عام طور پر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ سی سیکشن کے سبب کئی قسم کی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اسی طرح ڈلیوری کے سبب ماں کو کئی قسم کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. مگر اس بات سے کم لوگ واقف ہوتے ہیں کہ سی سیکشن کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے نارمل ڈلیوری والے بچوں سے کافی حوالوں سے مختلف ہوتے ہیں, اور یہ مسائل ان کو ساری عمر سامنا کرنا پڑتا ہے. ان میں سب سے پہلا ہے سانس کا مسئلہ. نارمل ڈلیوری کے مقابلے میں وہ بچے جو سی سیکشن کے نتیجے میں دنیا میں آتے ہیں ان کے جو لنگس ہیں وہ مقابلاً کمزور ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ایسے بچوں کو پیدائش کے فوراً بعد نرسری منتقل کرنا پڑتا ہے. لنگس کی یہ ویکنیس ساری زندگی ان کے بچوں کے ساتھ چلتی ہے, اور ذرا سی موسم کی تبدیلی ان بچوں کو بریدنگ جیسی بیماری میں مبتلا کر سکتی ہے, اور یہ سلسلہ زندگی کے ایک بڑے حصے تک ان بچوں کے ساتھ چلتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے الرجی کا جلدی شکار ہو جاتے ہیں. سی سیکشن کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کی مائیں ان کی پیدائش کے وقت جو ہے وہ انیستھیسیا کے زیر اثر ہوتی ہیں. اسی وجہ سے وہ اپنے بچے کو فوری طور پر ٹچ نہیں کر سکتی, اور نہ ہی فوری طور پر ان کو فیڈ کرا سکتی ہیں. اب ماہرین کے مطابق اس وجہ سے بچوں کو بیرونی ماحول سے الرجی ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں, اور وہ بڑے ہونے کے بعد عام زندگی میں دوسرے بچوں کے مقابلے میں جلد الرجی کا شکار ہو جاتے ہیں. نمبر 3 پہ ہوتا ہے جو نظام ہاضمہ کی کمزوری. ڈائجیشن کا جو مسئلہ ہوتا ہے, ایک جو ہے تو ایک مکمل ریسرچ کی گئی ہے اس بارے میں, جس میں بڑی تعداد میں پیدا ہونے والے بچوں پر تحقیق کی گئی. تو اس موقع پر پتہ چلا کہ جو بچے نارمل ڈلیور ہوئے ہیں ان کے جو اسٹمک ہیں وہ غذا کے ڈائجیشن کے لیے وہی بیکٹیریا موجود ہیں جو کہ ماں کے اندر موجود ہیں, جبکہ سی سیکشن کے ذریعے پیدا ہونے والے بچوں کے اسٹمک میں وہ بیکٹیریا موجود نہیں ہیں, جس سے ان کو اپنی پیدائش کے شروعاتی دنوں میں ہی ڈائجیشن کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جو کہ 9 ماہ کی مدت تک جاری رہ سکتا ہے. امیونٹی سسٹم کی ڈیفیشنسی. اب ایسے بچے جن کو پیدائش کے بعد نہ تو ماں کا دودھ ملتا ہے اور نہ ہی ان کو ماں کا جو ٹچ ہے وہ ملتا ہے, جس کی وجہ سے ان بچوں کے اندر امیونٹی سسٹم کی ویکنس ہو جاتی ہے, اور بچوں کے بیماری میں مبتلا ہونے کے جو ڈینجرز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. اب اس میں جو احتیاط ہیں سی سیکشن میں کیا کرنی چاہیے. آج کل جو سی سیکشن ہے تیزی سے عام ہوتا جا رہا ہے. آپ کو یہ جان کر حیرت ہو سکتی ہے کہ بہت سی خواتین زیادہ محنت اور قدرتی پیدائش کے خوف کی وجہ سے سیزیرین کو جو ہے تو ایزی سمجھتی ہیں. طریقہ کار کم تکلیف دہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے بعد دیکھ بھال کی جو ہے تو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ آپریشن سے گزر چکے ہیں تو مکمل صحت یابی کے لیے آپ کو کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ان میں سے کچھ ایک یہ ہیں کہ ایک بار جب آپ کے پیٹ کو جو ہے تو واپس سٹچز کر لیا جاتا ہے تو وہاں پاؤچ بننے کے امکانات رہتے ہیں جو نظر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ خواتین کو سی سیکشن کے فوری بعد جو ہے تو گرم پانی, جڑی بوٹیوں والی چائے اور گرم شاور کا استعمال شروع کرنے کی تجویز کی جاتی ہے. وہ جسم سے ٹاکسن نکال دیتے ہیں اور وزن کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں. جڑی بوٹیوں والی جو چائے ہے اس کا آسان نسخہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 1.5 چائے کا چمچ جو ہے وہ لیمبو کے گھاس
3 سے 2 پودینے کے پتے، 2 تلسی کے پتے، دار چینی کی چھڑی کا ایک چھوٹا ٹکڑا، آدھا لیمبو اور 1.5 کپ پانی میں ایک ساس پین میں ڈال کر ابالیں۔ ایک بار جب یہ سب چیزیں ابلتی ہیں تو اسے ایک چھلنی کے ذریعے ایک کپ میں ڈالیں، اس میں شہد ڈالیں اور گرم کر کے پی لیں۔ دن رات اس کا استعمال کریں۔ بیلٹ کا استعمال کریں۔ بیلٹ پہننے سے پیٹ میں جلدی اور مؤثر طریقے سے مدد ملے گی۔ اس کے استعمال کو شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے ٹھیک جو ہے تو اس کو کر لیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ فوڈ سے جو ہے تو جنک فوڈ سے پرہیز کریں۔ آپ کو گیس بنانے والی تمام کھانے کی اشیاء آپ کے جو ہے تو ٹانکوں میں تکلیف کا سبب بن سکتی ہیں، لہٰذا ان سے پرہیز کریں۔ اس میں دہی، مسالے دار کھانے، چاول وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کو 2 ہفتے تک ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے تو کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کانسٹیپیشن جو ہے وہ آپ کے ٹانکوں کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اپنی غذا میں کافی مقدار میں فائبرز شامل کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کر لیں تو اور اپنے جو کانسٹیپیشن کے لیے میڈیسن لے لیں۔ زیادہ دیر بیٹھنے سے پرہیز کریں۔ جتنا زیادہ آپ بیٹھیں گے اتنا ہی آپ کا جو پیٹ ہے وہ لٹک جائے گا، لہٰذا جب تک آپ بچے کو دودھ پلا رہے ہیں یا سو رہے ہیں اس وقت تک زیادہ دیر بیٹھنے سے پرہیز کریں۔ روزانہ ایکسرسائز کریں۔ ایکسرسائز ضروری ہے نہ صرف وزن کم کرنے کے لیے بلکہ اپنے جسم کو بھی ایک اس پہ ٹریک پہ لانے کے لیے، واپس ٹریک پہ لانے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ سی سیکشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سارا دن بستر پر لیٹے رہیں۔ ایک بار جب 2 ہفتوں کا وقت ختم ہو جائے تو یہ یقینی بنائیں کہ آپ دن میں 15 منٹ تک چلیں، آسان ایکسرسائزز کریں۔ جب آپ اپنی جو ہے تو انرجی واپس جو ہے تو ملے گی تو آہستہ آہستہ وقت میں اضافہ کر لیں۔ ڈیلی شاور لیں۔ آپ کے جو گھر میں ہیں کچھ افراد ہیں، آپ کو ان دنوں تک نہانا چاہیے۔ براہ جو ہے تو یقینی بنائیں کہ آپ گرم پانی سے روزانہ نہائیں، کیونکہ اس سے سی سیکشن کے جو وونڈز ہیں، زخم ہیں، ان کو جلدی بھرنے میں مدد ملتی ہے۔ نرم کپڑے سے زخموں کو صاف کریں تاکہ انفیکشن سے بچ سکیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن آن کیجئے تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔